ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ نمل پارہ نمبر 19۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوعات ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس میں چونٹی کے واقعے کا ذکر ہے، اس کی وجہ سے علامتی طور پہ اس کا نام سورۃ نمل رکھا گیا۔ زمانِ نزول اس کا مکہ کا متوسط دور ہی دکھائی دیتا ہے، اور مرکزی مضمون اس کا رسالت، توحید، اس کے علاوہ اقوام عالم کے واقعات سے تذکیر و انذار دکھائی دیتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ سب سے پہلے تو اس قرآن پاک کو ہدایت اور خوشخبری قرار دیا گیا ہے مومنین کے لیے، اور ان کی صفات یہ ہیں جو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد قوم موسیٰ کا تذکرہ اگلے رکوع سے شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے تھے وادی طویٰ کی طرف، وہاں ان کو آگ دکھائی دی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا موسیٰ لا تخف، یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بھی انبیاء کرام کے اندر فطری تقاضے اسی طرح موجود ہوتے ہیں، خوف و رنج کی فیلنگز بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 9 معجزات کا ذکر ہے جو ان کو قوم موسیٰ کو عطا کیے گئے تھے۔ اگلے رکوع سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، وادی نمل میں چونٹی کا ذکر ہے کہ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھتی ہے تو اپنی قوم کو تلقین کرتی ہے کہ ان سے اپنا بچاؤ اختیار کرو اس لشکر سے، یعنی کہ ان کے اندر بھی انتہائی نوعیت کا انتظام و انصرام اور گانگت پائی جاتی ہے۔ دعا سکھائی گئی ہے اس میں کہ جب نعمت ملتی ہے تو انبیاء کرام مزید اللہ کے آگے قرب و تعلق کے خواہاں ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علیہ، یعنی اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں اور مزید عمل صالح سے تجھے راضی کروں۔ اس کے بعد جب انہوں نے ایک واقعے کا ذکر ہے، اپنے پرندوں کا جائزہ لیا، اس میں ہدہد جو تھا وہ غائب تھا اور کہنے لگے کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ نمودار ہو گیا ہدہد، اور وہ ایک خبر لے کے آیا تھا۔ وہ ملکہ سبا کے واقعہ بتاتا ہے آگے اس کے حالات، کہ ایک عورت ان لوگوں پہ بات کرتی ہے اور بڑی سلطنت ہے اس کی، لیکن وہ شیطان کے دھوکے میں آ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر ہدہد کہتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے، کیوں کر وہ اس کو سجدہ ریز اس کے آگے نہیں ہوتے، یعنی جانوروں میں بھی ادراک موجود ہے اللہ کی ذات و صفات کا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خط میں انتہائی مختصر جامع تحریر لکھ کے اس کو دیتے ہیں کہ یہ ملکہ سبا کی طرف پہنچا دو، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ مجھ پہ سرکشی نہ کرو اور آ جاؤ مسلمان ہو کر۔ ملکہ سبا کو جب خط ملتا ہے تو اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہے اور ان کو پرکھنے کے لیے کہ وہ کس قسم کے کریکٹر کے انسان ہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پہ خفگی کا اظہار کرتے ہیں، اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو متاثر کرنے کے لیے اور اس کی ذہانت کا جائزہ لینے کے لیے اس کا عرش منگوا لیتے ہیں، اور جب ملکہ سبا آتی ہے اور اپنا عرش دیکھتی ہے تو بڑی ذہانت کے ساتھ کَأَنَّهُ ہو کے الفاظ بولتی ہے، نہ واضح طور پہ اسے اپنا ہی تخت قرار دیتی ہے، اور اس میں تھوڑی چینجنگ بھی وہ کر چکے تھے، اور نہ ہی یہ کہتی ہے کہ یہ میرا تخت نہیں ہے، گویا کہ گول مول بات کرتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ایک محل میں بلاتے ہیں جس میں فرش بہت چمکدار ہوتا ہے، اور وہ اس کو پانی سمجھ کے مغالطے کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر یہیں سے غالباً اس کو ہدایت ملتی ہے کہ جس طرح میں شیشے کو پانی سمجھی تو ہر دکھنے والی چیز
کی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں. اسی طرح سورج کو جو ہم پوجتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اتنا چمکدار ہے تو وہی ہمارا خدا بھی ہو، اور بہرحال اس کے بعد وہ پھر ایمان قبول کرتی ہے. مطلب وہ کسی بڑائی اور تکبر کا شکار نہیں، بلکہ وہ ظاہری آنکھوں سے وہ حقیقت کو دیکھ کے فوراً ہی ایمان لے آتی. اس کے بعد پھر قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کے قتل کی سازش تیار کرتی. قوم لوط کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ تنزیہ طور پہ کہنے لگے کہ یہ تو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو یعنی کہ ایک اور جگہ تھا نکال باہر کرو. تو پھر ان پہ کس طرح سے پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. توحید کے عقلی دلائل ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارہا سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کون ہے جو زمین کو قرار کی جگہ بناتا ہے، کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے. آخر میں فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے. کفار کے پھر اعتراضات کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے یا ہمارے باپ دادا تو کس طرح ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کہ آپ ان پہ غم نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ قریب ہی آ لگا ہو. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُکْمِهِ، کہ تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم کے ساتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کی طرف راغب کیا جاتا ہے، توکل علی اللہ. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مزید تحمل و بردباری کا حکم دیتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، کہ تم مردوں کو تو سنا نہیں سکتے اور نہ ہی تم بہروں کو سنا سکتے ہو. قرآن پاک کی حقانیت اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے. اور یہ بہت سے قصے بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے، اکثر باتیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر قیامت کی نشانیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جب عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، بیان کرے گا لوگوں سے، اور اس وجہ سے کہ لوگ اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے. اور ایک دابۃ الارض قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا. پھر کافروں کو قیامت والے دن گروہ کی شکل میں بانٹ دیا جائے گا. جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو پھر یہ لوگ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے. اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، ہاں جس کو اللہ چاہے. جو نیکی کرنے والے ہوں گے وہ اس دن گھبراہٹ سے دور ہوں گے، اور جبکہ گناہگار جو ہوں گے ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے. اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ارشاد ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے اور ہر چیز اسی کی ہے. اور یہ بھی حکم ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں، اور یہ بھی کہ میں قرآن پڑھا کروں. تو جو شخص سیدھا راہ اختیار کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے. اور آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تمہیں قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم اس کو پہچان لو گے، اور جو تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں. واللہ عالم بالصواب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ.